رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا، اکثر اوقات خاموش رہتے ہیں، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ حضرت ہند بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے ہیں، بلا ضرورت گفتگو یعنی بات چیت نہ فرماتے۔ ساتھ تھوڑے آگے بڑھ جاؤ، اس طرف سے اس حصے سے تھوڑے آگے بڑھ جاؤ، اس جگہ ہو جائے، اس کونے والے دیوار کے کنارے والے طرف تھوڑے اور آگے بڑھ جاؤ، یہ جگہ پوری کر لو، کونا ہے یہ دیوار سے چلے جاؤ، جگہ ہو جائے، بس چھوٹی ہے۔ جن کے سامنے جگہ خالی پھوٹ کر کے آگے ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی دعوت اور دین کی محنت کی ایک ذمہ داری عطا فرمائی۔ جس طرح ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اسی طرح ہم سب کا اور پورے ایمان والوں کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ ایک انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ شخص مرتے ہی جہنم میں ایسے جائے گا جیسے ایک اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والا کافر جہنم میں جائے گا، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ قرآن پڑھتا ہو، اگرچہ ذکر کرتا ہو، اگرچہ حج اور عمرہ، لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، تو اس شخص کا بھی ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس شخص کا بھی ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب قیامت میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمان قیامت تک اپنے دین کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ان کی زندگی کے اندر دین باقی کیسے رہے گا؟ یہ کہ نبوت کی محنت ہی وہ ضابطہ اور بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسانیت کے اندر دین عام ہوتا ہے اور مسلمان اپنے دین پر قائم رہتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس دین کی جانکاری بہت ہے، معلومات بہت ہے، لیکن ماحول کے اندر دین کی دعوت نہیں، دین کی محنت نہیں، تو دعوت نہ ہونے کی وجہ سے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر معلومات اور جانکاری کے باوجود اس کے لیے اپنا دین بچانا مشکل اور محال ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ محنت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو دین معلوم ہو جائے، دین کی جس بات کا علم نہیں ہے اس کا علم ہو جائے، تو یہ ادھوری سوچ ہے، ناقص سوچ ہے۔ دین کی دعوت اور دین کی محنت صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو دین معلوم ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی وعدہ دنیا کا یا آخرت صرف دین کی معلومات پر یا دین کے علم پر نہیں۔ قیامت میں کسی انسان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتا تیرے کو دین کے بارے میں علم کتنا تھا اور تو دین جانتا کتنا، بلکہ یہ سوال ہوگا جس دین کو، جس علم کو تو نے حاصل کیا اور جتنے دین کا تیرے پاس علم تھا اس پر عمل کتنا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی عام غلط فہمی ہے اور عام سے عام ایمان والا اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ مجھے دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو معلوم ہے نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کا طریقہ بھی مجھے معلوم ہے۔ یعنی مسلمان نے دین کی معلومات کو اور دین کی جانکاری کو ہی اپنی نجات کی بنیاد سمجھا، حالانکہ اگر خالص معلومات اور جانکاری سے نجات ملتی تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے بنیادی نبی تھے۔ ان دونوں کے بعد جو اس زمانے کی کتاب تھی تورات، قرآن کی طرح، تو قرآن پاک کا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ ہر امتی کو یاد ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ بھی اس کو حفظ یاد کر لیتا ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کا خاصہ یہ تھا کہ وہ نبی کے علاوہ کسی کو پوری کتاب یاد نہیں تھی۔ تورات، زبور، انجیل، جتنی پہلی کتابیں آسمانی ہوئی اس کو نبی یاد کر سکتا تھا، نبی کے بعد میں کوئی بھی شخص اس پوری کتاب کا حافظ نہیں بن سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تورات کو جاننے والا قارون، اس سے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کتابوں میں، اتنا مال تھا، اتنا خزانہ تھا، یوں موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کی تو زمین میں دس گیا۔ تو اس کے پاس مال بھی تھا اور مال کے ساتھ ساتھ ہنر اور دنیا کا علم اور اپنی شریعت کا بھی علم تھا اس کے پاس، لیکن اس پر یقین نہیں، اس پر عمل نہیں۔ تو یقین اور عمل کے نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا یہ علم اس کے کچھ کام نہیں ہے۔ یہی دھوکہ اللہ معاف فرمائے آج ہم سب کو لگا ہوا ہے۔
مجھے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے محنت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے سب معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ نہیں دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جاننے کی بنیاد پر کسی کی نجات کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم سے بچانے کا اور جنت میں داخل کرنے کا اور جنت کے اعلیٰ منازل اور اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا جو فیصلہ ہوگا وہ انسان کے یقین اور اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ وہ عمل والی زندگی جو بنتی ہے اور انسان کا جسم عمل کرنے کے لیے، دین کا پابند بننے کے لیے جو تیار ہوتا ہے، وہ ظاہری سہاروں سے، ظاہری اسباب سے اور ظاہری سہولتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اندر کی طاقت، اندر کی استعداد اور اندر کی کیفیت کی بنیاد پر انسان کا دین قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دین پر چلنے کے لیے یا دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کے لیے ظاہری سہاروں کی بنیاد پر نہیں ڈالا، بلکہ اندر سے ایسا تیار کیا اور ایسا محنت پر اور قربانی کی بنیاد پر ڈالا کہ چاہے ماحول کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہوں، لیکن مسلمان کے ہر حال میں شریعت اور سنت کا پابند بن کر رہے گا۔ اور ایسا نہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ محنت کر کے اور آپ دنیا سے چلے گئے، نہیں، کہ اگر دین کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنے آپ کو شریعت اور سنت کا پابند بنانا چاہتے ہو اور اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں میں شریعت اور سنت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ آخری موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری موقع پر آپ علیہ السلام نے آخری جو جملہ فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جتنا دین اور جتنی شریعت، جتنے احکامات اور جتنی سنتیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں باقی رہے، آپ کی نسلوں میں باقی رہے اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک یہ شریعت اور سنت پہنچے، اس کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ضرور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ مسلمان نے کیا سمجھا؟ مسلمان نے یہ سمجھا کہ یہ پہنچانا اور یہ دعوت دینا اور یہ گشت کر کے، ملاقاتیں کر کے لوگوں کو سمجھانا، یہ تو اس لیے ہے تاکہ لوگوں میں دین آ جائے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں، برا مت ماننا میری بات۔ میرے لیے گشت میں جانا، میرے لیے تعلیم میں بیٹھنا، میرے لیے اپنی مسجد میں ہمیشہ 2.5 گھنٹے ملاقاتیں کرنا، 2.5 گھنٹے کا ہمیشہ 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگا کر مسجد آباد کرنا اور مسجد کو وقت دینا اور اعمال میں لگنا مشکل کیوں ہے؟ مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد دوسروں کی ذات کو سمجھا ہوا ہے، اس کے نفع اور نقصان کی بنیاد ہم نے اپنی ذات کو نہیں سمجھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے گشت کے نفع کو بستی کے لوگوں سے جوڑا ہوا ہے، میں نے اپنی ملاقاتوں کے نفع اور نقصان کو بستی اور علاقے کے لوگوں سے جوڑا ہوا ہے، حالانکہ میرا گشت دوسروں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، میری ملاقاتیں دوسروں کی ہدایت کے لیے نہیں ہیں، میرا چلہ 4 مہینے کے لیے نکلنا دوسروں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ
اپنی ہدایت کی سطح کو باقی رکھنے کے لیے ہے، اپنی خود کی ہدایت کی سطح کو بڑھانے کے لیے ہے، اور اپنے آپ کو دین پر باقی رکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت کے 100% ایمان والوں کو، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے، کیونکہ امت میں سب ہیں، صرف مرد نہیں ہیں، صرف پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، صرف علماء نہیں ہیں، بلکہ 100% مسلمان، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، اور چاہے بچے ہوں، کہ سب کے سب امت میں داخل ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اس امت کو اللہ رب العزت نے 100% امت کو دین کا داعی بنایا ہے اور ان کے ذمہ دعوت کی محنت کو کیا ہے۔ اب اس 100% امت میں سے جو فرد بھی، جو جماعت نہیں، جو بستی نہیں، جو قوم نہیں، جو علاقہ نہیں، جو فرد بھی اپنے دین کا داعی نہیں رہے گا، وہ باطل کا مطلوب بن کر اس کے دل کے اندر سے دین کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ پکی بات، چاہے انسان نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، حج کرتا ہو، سارے اعمال خیر کرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر اپنے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور لوگوں تک شریعت و سنت کو پہنچانے کی فکر نہیں ہے اور یہ اپنے دین کا داعی نہیں ہے، تو یقینی بات ہے یہ دین کو باعتبار حقیقت کے اپنی زندگی میں بھی باقی نہیں رکھ سکتا۔ یا تو اس کا دین ماحول کا دین ہوگا، یا اس کا دین رسمی اور رواجی ہوگا، یا اس کا دین خواہش کا دین ہوگا۔ اور اگر داعی ہے، دین کی دعوت دینے والا ہے، دین کی نسبت پر قربانی دینے والا ہے اور دین کی نسبت پر جان مال اور وقت لگانے والا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے لگوایا تھا، تو چاہے حالات کیسے ہی ہوں، ماحول کیسا ہی ہو، یہ ہر حال میں ہر بنیاد پر اپنے دین کو قائم کرنے کی فکر کرے گا اور اپنے دین کی بنیاد پر اللہ کے احکام پر عمل کرے گا۔ ورنہ اگر دعوت نکل گئی مسلمان میں سے اور اس نے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیا، دین کی محنت کرنا چھوڑ دیا، دین کی نسبت پر دین سیکھنے اور سکھلانے کے لیے نقل و حرکت اور وقت فارغ کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ حفاظت فرمائے امت کا 80%، 90% طبقہ تو دین کے بنیادی احکام سے اور شریعت کے بنیادی اعمال سے محروم ہو جائے۔ ایسا نہیں معلوم سب کو۔ آج ہم اندازہ لگائیں مسلمانوں کا 80%، 90% طبقہ نماز جیسے بنیادی حکم کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ میں اپنے خود کے گھر کا جائزہ لے لوں، میں اپنے خاندان پر نظر ڈال دوں، میں اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں پر نظر ڈال کر دیکھ لوں، تو 10 میں سے 8، 10 میں سے 9، 10 میں سے 7 وہ ملیں گے مردوں میں، عورتوں میں، جوان بچوں میں، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کھلے عام ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں معلوم نہیں ہے، معلوم سب ہے۔ کہتے کیا صاحب جہالت ہے؟ کہ نہیں دوست بزرگوں، یہ جہالت نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کی محنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، مسلسل دین کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے اندر سے استعداد کمزور ہو گئی ہے، اندر میں طاقت کمزور ہو گئی ہے اور اندر میں ہمت اور استعداد ختم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی۔ اب جاننے کے باوجود، معلومات کے باوجود،
اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہے. جانتا بھی ہے، معلوم بھی ہے، طریقہ بھی یاد ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا. عام امت کا یہ حال ہے. اور جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے، شریعت سنت پر عمل کرنے والا ہے، اگر یہ اپنی دینداری کے ساتھ دین کا داعی نہیں ہے، دین کی محنت کرنے والا نہیں ہے، دین کی فکر کرنے والا نہیں ہے، اور یہ اس بات پر مطمئن ہے کہ صاحب ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا نقصان ہے، ہم تو دین پہ چل رہے ہیں، کوئی نہیں چل رہا ہے تو اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے. اگر میں دعوت دے رہا ہوں تو اچھی بات ہے، سنو دھیان سے سنو. اگر میں دعوت دے رہا ہوں اور اگر میں کسی مسلمان کو شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کر رہا ہوں، اگر میں کسی مسلمان کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی فکر دلا رہا ہوں تو یہ تو اچھی بات ہے. اور اگر نہیں دلا رہا ہوں تو کیا حرج کی بات ہے؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں کہ میں نے دین کی دعوت اور دین کی محنت کو ایک مزید اور نفل کام سمجھا ہوا ہے. کرو تو بہت اچھا ہے، نہیں کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں. حالانکہ حدیث کے اندر تو اس کو ایمان کی علامت اور اس کے نہ کرنے کو، اس کے جذبے کے ختم ہو جانے کو ایمان کا ختم ہو جانا فرمایا ہے. حضرت حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی اور فضائل اعمال کے دونوں حصوں، حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں، حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی بستی کے واحد علاج میں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب احادیث کے دعوت کے باب میں یہ روایت نقل کی ہے. اور متعدد علماء نے اپنی خطبات اور نصیحتوں میں ان احادیث کو بیان کیا ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. کہ کسی منکر اور برائی کو دیکھو، گھر میں، معاشرے میں، خاندان میں، بستی میں، علاقے میں، یہاں تک کہ دنیا کے کسی بھی کنارے میں کسی منکر اور برائی کو دیکھو. ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ تبلیغ کا نہیں. ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ اس منکر اور اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. نکیر کرنے کا حکم نہیں ہے، تغییر کا حکم ہے. نکیر الگ چیز ہے، تغییر الگ چیز ہے. تغییر کہتے ہیں کسی برائی کو اچھائی سے بدل دینا، اور نکیر کرنا کہتے ہیں وقتی طور پر کسی مسلمان کو کسی گناہ سے باندھ کر پکڑ کر روک دینا، کہ باندھ کر یا پکڑ کر روک دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. نعوذ باللہ. ایک آدمی شراب پی رہا، آپ نے اپنے رسوخ سے، اپنے اقتدار سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، باپ تھا بیٹے کے ہاتھ میں شراب دیکھ لیا، تاؤ تھا گھر کا بڑا تھا بیٹے کے ہاتھ میں شراب دیکھ لیا، گاؤں کا چودھری تھا یا گاؤں کا پنچ اور حاجی صاحب تھا، لوگ بات مانتے تھے، کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھی اور اس نے اٹھا کر گلاس کو پھینک دیا اور توڑ دیا، ایک تھپڑ مار کر یوں کہا آئندہ نہیں پینا، اور یہ سمجھے کہ صاحب میرے اندر ایمان ہے اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو روک دیا ہے. کہ حکم روکنے کا نہیں، حکم تو بدلنے کا ہے. صرف روک دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اوپر محنت کر کے اپنے اثر و رسوخ سے سمجھا بجھا کر ترغیب دے کر اس کے اندر اس گناہ کی اور اس معصیت کی اور اس نافرمانی کی ایسی نفرت پیدا کی جائے کہ یہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائے. بے شک معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں
بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی معصیت ہے، لیکن دوستو یاد رکھو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، بے شک گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، سود بھی گناہ ہے، معاشرے کی تمام تر برائیاں اور رسومات سب گناہ ہیں، سب کو چھوڑنا ہے۔ لیکن دوستو سب سے بڑا گناہ مسلمان کا کھلا کھلا نماز کو ضائع کرنا ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، باقی کسی گناہ کے بارے میں اور کسی عمل کو چھوڑنے کے بارے میں اتنی سخت وعید حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ ایمان اور کفر کے درمیان کس کا فرق ہے؟ ارے بولو کس کا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ کھیتوں میں تار بندی ہوتی ہے نا، کھیتوں میں نشان ہوتا ہے، ادھر کا کھیت آپ کا ہے، ادھر کا کھیت آپ کا ہے۔ اگر آپ کسی کے کھیت میں سے اس کا اناج چرا لو، تربوز چرا لو، زیرہ چرا لو، مدیرے چرا لو، تو بے شک گناہ ہے، اور سامنے والا اس پر ناراض ہوگا، غصے ہوگا۔ آپ نے دھیرے سے اس کی تار بندی کا کنارہ کھول کر اپنی بکریاں چرا دی، اس سے بھی اس کو غصہ آئے گا، لیکن اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا اس بات پر آئے گا کہ آپ نے اس کے کھیت کے درمیان کی بارڈر ہی اٹھا کر پھینک دی۔ تار بندی ہے، ادھر آپ کا کھیت ہے، ادھر میرا کھیت ہے، اب بیچ والی تار بندی کو میں اٹھا کر مفقود کر دوں، کل عدم کر دوں، ان دونوں کے درمیان کا فرق ختم کر دوں، تو بولو یہ بڑا جرم مانا جائے گا یا کھیت کے اندر بکری چرانا بڑا جرم مانا جائے گا؟ ارے بولو تو صحیح ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بیچ میں سے تار ہٹا دی آپ نے، پٹیاں روکی ہوئی تھی وہ ہٹا دی، کیا ہوا؟ بھائی صاحب تو وہ ڈیڑھ ختم کر دو، کیا کہیں گے؟ نشانی ختم کر دیا تم نے، تیرے اور فلاں میرے اور فلاں کے کھیت کی تمیز ہی ختم کر دی کہ اس پر 100 پنچایت بیٹھ جائے گی، جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اور سر پھوٹ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ درمیان کا فرق ختم کر دیا ہے۔ حدیث میں بالکل نماز کی دشا کسی طرح کی کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان کا بارڈر ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اسلام اور کفر کے درمیان کی بارڈر ختم کر دیے۔ اب یہ صبح سے شام تک خدا جانے کب ایمان سے نکلتا ہے، کب ایمان میں واپس داخل ہوتا ہے، کب واپس نکل جاتا ہے، کب ایمان میں واپس داخل ہو جاتا ہے۔ تو بارڈر ختم ہو گئی ہے۔ اب جانور کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر میں ادھر چلتے چلتے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے چلتے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے چلتے ادھر چلے، کیوں؟ یہ تمیز ہی ختم ہو گئی بیچ۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے اس نماز کے چھوڑنے کو معاشرے میں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی، اور اس کو کوئی بڑی معصیت نہیں سمجھی جاتی۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا نماز کی پابندی اور نماز کو صحیح پڑھنا ہی ایک ایسا عمل ہے اور ایسا حکم ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر دوسرے گناہوں سے اور دوسری معصیت سے بچنے کی استعداد اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، باتیں سامنے آتی ہے، اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں یہ کہ نماز پہ لانے کی محنت کرو، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن معاشرے کی برائیاں ختم ہونی چاہیے کہ سب سے بڑی معاشرے کی بیماری نماز کا چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑی معاشرے کی بیماری نماز کو چھوڑنا ہے۔ حدیث میں صاف فرمایا ایک مسلمان سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایک فکری چیز، کبھی کسی سے مجبوری میں چوری ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جائز ہے یا گناہ نہیں ہے، گناہ بے شک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسلمان
کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز تو بہت دور کی بات. دور نبوت میں اگر کسی کی جماعت کی نماز نکل جاتی تھی، آج فلاں صاحب مسجد میں نہیں آئے نماز کے لیے، تو صحابہ کہتے تھے یا تو وہ منافق ہو گیا، ایمان سے نکل گیا، یا شدید بیمار ہو گیا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکے گا، اور یا مدینہ منورہ میں موجود نہیں ہے. بستی کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور آج اللہ معاف فرمائے، امت کا نہیں، امت تو بہت دور کی بات ہے. ہر ایک آدمی ہم میں سے اپنے گھر میں نظر ڈال کر دیکھ لے، ہر ایک انسان اپنے گھر میں نظر ڈال کر دیکھ لے، اپنے اپنے گھروں کا 80%، 90% طبقہ مردوں کا، عورتوں کا اور نوجوان بچوں کا نماز جیسے فریضے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے. اور ہمیں کیا دھوکہ دیا شیطان نے کہ صاحب ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو چلا لگا لیا ہے، ہم تو دین کو جانتے ہیں. اگر دوسرے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا نقصان ہے. سنو، علماء نے لکھا ہے اگر بستی کے اندر، علاقے کے اندر 99 آدمی نماز پڑھتے ہیں اور دین پہ چلتے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا دین پہ نہیں چلتا، اگر یہ 99 کے 99 لوگ ہاتھ سے لانے کی، زبان سے سمجھا کر لانے کی، دل سے اللہ سے فکر کے ساتھ مانگنے کی اگر یہ 3 لائن کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو جس طرح ایک آدمی کو نماز چھوڑنے کا گناہ ہو رہا ہے، یہ سب کے سب نمازی اس کے گناہ میں برابر شریک ہیں. یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ کہہ کر مطمئن ہوں کہ میں نے تو نماز پڑھ لی الحمدللہ. ایک نماز پڑھ کر مجھے تو ایک نماز کا ثواب ملا، لیکن میری اپنی بستی میں، میرے اپنے علاقے میں، میرے اپنے محلے میں جہاں میں محنت کر سکتا ہوں، 3 لائن کی ہاتھ سے پکڑ کے لے آؤں، زبان سے سمجھا کر لے آؤں، آخری درجہ یہ راتوں کو تنہائی میں اٹھ کر بے چین بے قرار ہو کر اللہ سے مانگ لوں کہ یہ تینوں کام میں کر سکتا ہوں. اب اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں اپنی نماز پڑھ کر یا اپنے دین پر چل کر یا اللہ کے ایک حکم پر عمل کر کے ایک حکم کا ثواب حاصل کر رہا ہوں. اور بستی کے اندر 100 لوگ بغیر نماز کے سو رہے ہیں، نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، ان 100 بے نمازیوں کے گناہ میں میرے کو برابر حصہ مل رہا ہے، کیونکہ تجھے ذمہ داری دی گئی. اور اس کو فضیلت کی چیز نہیں بتلایا کہ گشت کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. ہم تو اس بنیاد میں پڑے ہوئے، بتاؤ گشت میں ثواب کتنا ملے گا؟ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ ملاقات کرنے جائیں گے کتنا ثواب ملے گا؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. حدیث میں فرمایا پہلا درجہ یہ کہ کسی منکر اور برائی کو دیکھو اس کے ہاتھ سے بدل دو. دوسرا درجہ فرمایا، دوسرا درجہ یہ ہے اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، آپ کو معلوم ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر میں کسی کو جا کر کہوں گا بھائی صاحب یہ گناہ غلط ہے اور تجھے نہیں ہونے دوں گا، چل میرے ساتھ مسجد میں، اس کے ذریعے سے وہ میرے کو برا بھلا کہے گا یا میری ذات کو نقصان پہنچائے گا یا میری جان میرا مال خطرے میں پڑ جائے گا، کہ اس کی وجہ سے اجازت نہیں ہے. وہ تو صرف اس لیے اجازت ہے کہ اگر سامنے والے کے نہی عن منکر براہ راست کرنے سے ضد کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہے یا معاشرے کے اندر کسی جھگڑے کے برپا ہونے کا خطرہ ہے، تو ان خطرات کی وجہ سے براہ راست ہاتھ سے روکنے کے بجائے زبان سے کام لیا جائے. اور اگر میں اس لیے کسی کو منکر اور برائی سے نہیں روکتا ہوں کہ صاحب یہ تو ناراض ہو جائے گا اور یہ مجھے برا بھلا کہے گا، مجھے گالی دے گا یا یہ مجھے ملامت کرے گا یا میرے اوپر یہ ہاتھ اٹھا لے گا، اگر اس وجہ سے
میں کسی کو نماز کی طرف یا دین کی طرف لانے کی محنت کرنا چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ حفاظت فرمائے یہ مسلمان کا جذبہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بزدلی کا جذبہ ہے، جس کو حدیث میں فرمایا مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بزدل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی ہتھیار لگا کر کے میدان میں نہیں جائے، اس کا نام بزدلی ہے کہ نہیں، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے، یا اپنا جو مزاج ہے یا اپنا جو ماحول ہے یا اپنا جو وقار ہے اس کو معاشرے کے اندر باقی رکھنے کے لیے اللہ کے حکم کو عمل کرنے کی دعوت دینا چھوڑ دینا، کہ یہ اصل بزدلی ہے۔ کہ میں کسی کو نماز کا کہوں گا یا اس کو کہوں گا چل میرے ساتھ نماز کے لیے، تو میرا بچپن کا دوست ہے، اس سے میرا دوست ناراض ہو جائے گا، میری دوستی کٹ جائے گی، یہ میرا دکان کا سامان لیتا ہے، سامان لینا چھوڑ دے گا، یہ میرا گاہک ہے ٹوٹ جائے گا، یا یہ میرا مزدور ہے یا نوکر ہے کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر اس لیے میں کسی کو نہیں منکر نہیں کرتا ہوں تو اس کو تو حدیث میں بزدلی فرمایا۔ تو پہلا درجہ یہ، اور درجہ کس کا ہے؟ ارے بولو کس کا؟ تبلیغ کا؟ ارے بولو کس کا ہے؟ ایمان کا۔ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی منکر اور برائی کو دیکھو تو فوراً اپنی جرأت اور کوشش سے اس برائی کو اور اس منکر کو اچھائی سے بدل کرو۔ دوسرا درجہ فرمایا، اگر دوسرا درجہ پہلے درجے پر قابو نہیں ہے، پہلے درجے کی ہمت نہیں ہے، پہلے درجے کی استعداد نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بنیاد کیا ہو؟ کہ بنیاد یہ ہو کہ اگر سامنے والے کو اس حالت کے اندر میں گناہ سے روکوں گا یا پکڑوں گا تو یہ ایسی بات کہے گا جس کے ذریعے سے اس کی ضد بڑھ جائے گی، یا جس کی وجہ سے اس کا عناد بڑھ جائے گا، یا جس کی وجہ سے یہ کوئی ایسا جملہ بول دے گا جس کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائے گا، تو ایسی جگہ پر نہی منکر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.